وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُم وَلْيَطَّوَّفُوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما هر من السماء فتخطفه الطير أو تحوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ اور جب بَوَّأْنَا ہم نے ٹھیک کر دی ابراہیم کے لیے مکان البیت خانہ کعبہ کی جگہ ان کے لا تشرک نہ شریک کرنا بھی میرے ساتھ شیئاً کسی شے وطہر اور پاک رکھنا بیتی میرا گھر للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے والقائمین اور قیام کرنے والے والرکع اور رکوع کرنے والے السجود سجدہ کرنے والے. اور جب ٹھیک کر دی ہم نے ابراہیم کو جگہ اس گھر کی کہ شریک نہ کرنا میرے ساتھ کسی کو اور پاک رکھ میرا گھر طواف کرنے والوں کے واسطے اور کھڑے رہنے والوں کے اور رکوع و سجدہ والوں کے. کہتے ہیں کہ کعبہ شریف کی جگہ پہلے سے بزرگ تھی پھر مدتوں کے بعد نشان نہ رہا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بیت اللہ تعمیر کرو. اس معظم جگہ کا نشان دکھلایا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ تعمیر کیا. تنبیہ مسجد حرام کا ذکر پہلے آیا تھا. اس کی مناسبت سے کعبہ کی بنا کا حال اور اس کے متعلق بعض احکام دور تک بیان کیے گئے ہیں. یعنی اس گھر کی بنیاد خالص توحید پر رکھو. کوئی شخص جہاں آ کر اللہ کی عبادت کے سوا کوئی مشرکانہ رسوم نہ بجا لائے. کفار مکہ نے اس پر ایسا عمل کیا کہ وہاں 360 بت لا کر کھڑے کر دیے الیاذ باللہ جن کی گندگی سے ہمیشہ کے لیے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے گھر کو پاک کیا. فللہ الحمد والمن یعنی خالص انہی لوگوں کے لیے رہے اور سب سے پاک کیا جائے. حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں پہلی امتوں میں رکوع نہ تھا. یہ خاص اسی امت محمدیہ کی نماز میں ہے. تو خبر دی کہ آگے لوگ ہوں گے اس کے عبادت کرنے والے. وفیہ نظر فتأمل وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. وَأَذِّنْ اور اعلان کر دو فی الناس لوگوں میں بالحج حج کا یاتوکا وہ تیرے پاس آئیں رجالاً پیدل وعلیٰ اور پر کل ضامر ہر دبلی اونٹنی یاتین وہ آتی ہیں من سے کل فج ہر راستہ عمیق دور دراز. اور پکار دے لوگوں کو حج کے واسطے کہ آئیں تیری طرف پیروں چل کر اور سوار ہو کر دبلے دبلے اونٹوں پر چلے آئیں راہوں دور سے. جب کعبہ تعمیر ہو گیا تو ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا کہ لوگوں تم پر اللہ نے حج فرض کیا ہے. حج کو آؤ. حق تعالیٰ نے یہ آواز ہر طرف ہر ایک روح کو پہنچا دی بلا تشبیہ. جیسے آج کل ہم امریکہ یا ہندوستان میں بیٹھ کر لندن کی آوازیں سن لیتے ہیں. جس کے لیے حج مقدر تھا اس کی روح نے لبیک کہا. وہی شوق کی دبی ہوئی چنگاری ہے کہ ہزاروں آدمی یا پیادہ تکلیفیں اٹھاتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں اور بہت سی اتنی دور سے سوار ہو کر آتے ہیں کہ چلتے چلتے اونٹنیاں تھک جاتی ہیں اور دبلی ہو جاتی ہیں. بلکہ عموماً حاجیوں کو عمدہ سانڈنیاں کہاں ملتی ہیں. انہی سوکھے دبلے اونٹوں پر منزلیں قطع کرتے ہیں. یہ گویا اس دعا کی مقبولیت کا اثر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ سورۃ نمبر 14 سورہ ابراہیم آیت نمبر 34.
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقیر ليشهدوا تاکہ وہ موجود ہوں منافع فائدوں کی جگہ لہم اپنے ویذکروا و یاد کر لیں اسم اللہ اللہ کا نام فی میں ایام معلومات جانے پہچانے مقرر دن اعلیٰ پر ما جو رزقہم ہم نے انہیں دیا من سے بہیمت چپائے الانعام مویشی فکلوا پس تم کھاؤ منہا اس سے واطعموا اور کھلاؤ البائس بدحال الفقیر محتاج تاکہ پہنچے اپنے فائدے کی جگہوں پر اور پڑھیں اللہ کا نام کئی دن جو معلوم ہے ذبح پر چپائیوں مواشی کی جو اللہ نے دیے ان کو سو کھاؤ اس میں سے اور کھلاؤ برے حال کے محتاج کو اصل مقصد تو دینی و اخروی فوائد کی تفصیل ہے مثلاً حج و عمرہ اور دوسری عبادات کے ذریعے حق تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا اور روحانی ترقیات کے بلند مقامات پر فائز ہونا لیکن اس عظیم الشان اجتماع کے ضمن میں بہت سی سیاسی مدنی اور اقتصادی فوائد بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں کمال یخفا ایام معلومات سے بعض کے نزدیک ذی الحجہ کا پہلا اشرا اور بعض کے نزدیک 3 دن قربانی کے مراد ہیں بہرحال ان ایام میں ذکر اللہ کی بڑی فضیلت آتی ہے اسی ذکر کے تحت میں خصوصیت کے ساتھ یہ بھی داخل ہے کہ قربانی کے جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے اور بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے ان دنوں میں بہترین عمل یہ ہے کہ اللہ کے نام پر ذبح کرنا بعض کفار کا خیال تھا کہ قربانی کا گوشت خود قربانی کرنے والے کو نہ کھانا چاہیے اس کی اصلاح فرما دی کہ شوق سے کھاؤ دوستوں کو دو اور مصیبت زدہ محتاجوں کو کھلاؤ ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق ثم پھر لیقضوا چاہیے کہ دور کریں تفثهم اپنا میل کچیل ولیوفوا اور پوری کریں نذورهم اپنی نظریں ولیطوفوا اور طواف کریں بالبیت العتیق قدیم گھر پھر چاہیے کہ ختم کر دیں اپنا میل کچیل اور پوری کریں اپنی منتیں اور طواف کریں اس قدیم گھر کا جہاں سے لبیک شروع کرتے ہیں حجامت نہیں بنواتے ناخن نہیں لیتے بالوں میں تیل نہیں ڈالتے بدن پر میل اور گرد و غبار چڑھ جاتا ہے زیادہ مل ڈل کر غسل نہیں کرتے ایک عجیب اشکانہ استانہ حالت ہوتی ہے اب 10ویں تاریخ کو سب قصہ تمام کرتے ہیں حجامت بنوا کر غسل کر کے سلے ہوئے کپڑے پہن کر طواف زیارت کو جاتے ہیں جس کو ذبح کرنا ہو اس پہلے ذبح کر لیتا ہے اور اپنی منتیں پوری کرنے سے یہ مراد ہے کہ اپنی مرادوں کے واسطے جو منتیں مانی ہوں ادا کریں اصل منت اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں بعض کے نزدیک نذور کے لفظ سے مناسک حج یا واجبات حج مراد ہیں اور یہی اقرب معلوم ہوتا ہے واللہ عالم تنبیہ عتیق کے معنی قدیم پرانے کے ہیں اور بعض کے نزدیک بیت عتیق اس لیے کہا کہ اس گھر کو برباد کرنے کے گھر سے جو طاقت اٹھے گی حق تعالیٰ اس کو کامیاب نہ ہونے دے گا تاکہ خود اس کا اٹھا لینا منظور ہو ذالک ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ذالک یہ ومن جو يعظم تعظیم کرے حرمات اللہ شاعر اللہ کی نشانی ہے فہو پس وہ خیر بہتر لہو اس کے لیے عند ربی اس کے رب کے نزدیک وہ احلت اور حلال قرار دیے گئے لکم تمہارے لیے الانعام مویشی اللہ سوا ما یتلا جو پڑھ دیے گئے علیکم تم پر تم کو فجتنبو پس تم بچو الرجس گندگی من سے الاوثان بہت جمع وجتنبو اور بچو قول بات زور جھوٹی یہ سن چکے ہو جو کوئی بڑائی رکھے اللہ کی حرمتوں کی سو بہتر ہے اس کے لیے اپنے رب کے پاس اور حلال ہیں تم کو چھپائے مگر جو تم کو سناتے ہیں سو بچتے رہو بتوں کی گندگی سے اور بچتے رہو جھوٹی بات سے یعنی حرام چیزوں کو بھاری سمجھ کر چھوڑ دینا یا اللہ نے جن چیزوں کو محترم قرار دیا ہے ان کا ادب و تعظیم کرنا قائم رکھنا بڑی خوبی اور نیکی کی بات ہے جس کا انجام نہایت اچھا ہوگا محترم چیزوں میں قربانی کا جانور بیت اللہ صفا مروہ منع عرفات مسجدیں قرآن
قرآن بلکہ تمام احکام الہی آ جاتے ہیں۔ خصوصیت یہ یہاں مسجد حرام اور ہدی کے جانور کی تعظیم پر زور دینا ہے کہ خدائے واحد کے پرستاروں کو وہاں آنے سے نہ روکیں، نہ قربانی کے آئے ہوئے جانوروں کو واپس جانے پر مجبور کریں، بلکہ قیمتی اور موٹے تازے جانور قربان کریں، یعنی ان کے ذبح کرنے کا حکم تعظیم حرمات اللہ کے خلاف نہیں، کیونکہ جس مالک نے ایک چیز کی حرمت بتلائی تھی اس کی اجازت سے اور اسی کے نام پر وہ قربان کی جاتی ہے، یعنی جن جانوروں کا حرام ہونا وقتاً فوقتاً تم کو سنایا جاتا رہا ہے، جیسا کہ سورہ انعام میں تفصیلاً گزر چکا، وہ حلال نہیں، یعنی جانور اللہ کی مخلوق و مملوک ہیں، اس کی اجازت سے اسی کے نام پر ذبح کیے جا سکتے ہیں اور اسی کے کعبہ کے نیاز ہو سکتے ہیں۔ جو جانور کسی بت یا دیوی دیوتا کے پر ذبح کیا گیا ہو وہ مردار ہوا۔ ایسی شرکیات اور گندے کاموں سے بچنا ضروری ہے۔ جھوٹی بات زبان سے نکالنا، جھوٹی شہادت دینا، اللہ کے پیدا کیے ہوئے جانور کو غیر اللہ کے نامزد کر کے ذبح کرنا، کسی چیز کو بلا دلیل شرعی حلال و حرام کہنا، سب قول الزور میں داخل ہے۔ قول الزور کی برائی کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ حق تعالیٰ نے اس کو یہاں شرک کے ساتھ ذکر فرمایا اور دوسری جگہ ارشاد ہوا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ سورۃ الاعراف رکوع نمبر 4 آیت نمبر 33۔ احادیث میں بڑی تاکید و تشدید سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما حر من السماء فتخطفه الطیر او تہوی بہ الریح فی مکان صحیح۔ حنفاء للہ اللہ کے لیے یکر ہو کا غیر نہ مشرکین مشرک شریک کرنے والے بھی اس کے ساتھ ومن ہو جو یشرک شریک کرے گا باللہ اللہ کا فکأنما تو گویا حر وہ گرا من السماء آسمان سے فتخطفہ پس اسے اچک لے جاتے ہیں الطیر پرندے او یا تہوی پھینک دیتی ہے بھی اس کو الریح ہوا فی میں مکان کسی جگہ صحیح کن دور دراز ایک اللہ کی طرف کی ہو کر نہ کہ اس کے ساتھ شریک بنا کر، اور جس نے شریک بنایا اللہ کا سو جیسے کا گر پڑا آسمان سے پھر اچکتے ہوئے اس کو اڑنے والے مردار خوار یا جا ڈالا اس کو ہوا نے کسی دوسرے مکان میں، یعنی ہر طرف سے ہٹ کر ایک اللہ کے ہو کر رہو۔ تمہارے تمام افعال دنیا و نیات بالکلیہ بلا شرکت غیر حال خدا کے لیے ہونے چاہیے۔ یہ شرک کی مثال بیان فرمائی۔ خلاصہ یہ ہے کہ توحید نہایت اعلیٰ اور بلند مقام ہے۔ اس کو چھوڑ کر جب آدمی کسی مخلوق کے سامنے جھکتا ہے تو خود اپنے کو ذلیل کرتا ہے اور آسمان توحید کی بلندی سے پستی کی طرف گراتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس قدر اونچے سے گر کر زندہ بچ نہیں سکتا۔ اب یا تو احوا و افکار ردیہ کے مردار ہوار جانور چاروں طرف سے اس کی بوٹیاں نوچ کر کھائیں گے، یا شیطان لعین ایک تیز ہوا کے جھکڑ کی طرح اس کو اڑا لے جائے گا اور ایسے گہرے کھڈے میں پھینکے گا جہاں کوئی ہڈی پسلی نظر نہ آئے۔ یا یوں کہو کہ مثال میں دو قسم کے مشرکوں کا الگ الگ حال بیان ہوا ہے۔ جو مشرک اپنے شرک میں پوری طرح پکا نہیں مذبذب ہے، کبھی ایک طرف جھک جاتا ہے کبھی دوسری طرف، وہ فتخطفہ الطیر کا، اور جو مشرک اپنے شرک میں پوری طرح پکا اٹل ہو وہ تہوی بہ الریح فی مکان صحیح کا مصداق ہے۔ یا تخطفہ الطیر سے مراد لوگوں کے ہاتھ مارا جانا اور تہوی بہ الریح فی مکان صحیح سے طبعی موت مرنا مراد ہو۔ اکثر مفسرین نے وجہ تشبیہ کے بیان میں اسی طرح کے احتمالات ذکر کیے ہیں، لیکن حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جس کی نیت ایک اللہ پر ہے وہ قائم ہے، اور جہاں نیت بہت طرف کی گئی وہ سب اس کو پریشان کر کے راہ میں سے اچک لیں گے یا سب سے منکر ہو کر داہری ہو جائے گا۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ ذالک یہ ومن اور جو یعظم تعظیم کرے گا شعائر اللہ شعائر اللہ کا شعائر اللہ فإنہا تو بے شک یہ من سے تقوی پرہیزگاری القلوب جمع قلب۔ یہ سن چکے ہو جو کوئی ادب رکھے اللہ کی نام لگی چیزوں کا سو وہ دل کی پرہیزگاری کی بات ہے، یعنی شعائر اللہ کی تعظیم شرک میں داخل نہیں۔ جس کے دل میں پرہیزگاری کا مضمون اور خدائے
واحد کا ڈر ہوگا، وہ اس کے نام لگی چیزوں کا ادب ضرور کرے گا۔ یہ ادب کرنا شرک نہیں بلکہ عین توحید کے اثار میں سے ہے کہ خدا کا عاشق ہر اس چیز کی قدر کرتا ہے جو بالخصوص اس کی طرف منسوب ہو جائے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ لَكُمْ تمہارے لیے فِيهَا اس میں منافع جمع نفع فائدے، إِلَىٰ تک اجل مسمى ایک مدت مقرر، ثم پھر محلُّهَا ان کے پہنچنے کا مقام، إِلَىٰ تک البیت العتیق بیت قدیم بیت اللہ تمہارے واسطے چھپاؤں میں فائدے ہیں ایک مقرر وعدہ تک، پھر ان کو پہنچنا اس قدیم گھر تک۔ قدیم گھر بیت اللہ شریف ہے اور یہاں شاید توسعاً سارا حرم مراد ہے، یعنی اونٹ گائے بکری وغیرہ سے تم بہت فوائد حاصل کر سکتے ہو، مثلا سواری کرو، دودھ پیو، نسل چلاؤ، اون وغیرہ کو کام میں لاؤ، مگر یہ اس وقت کہ ان کو ہادی نہ بناؤ۔ ہادی بننے کے بعد اس قسم کا انتفاع بدون شدید ترین ضرورت کے نہیں کر سکتے۔ اب تو اس کا عظیم الشان اخروی فائدہ یہ ہی ہے کہ کعبہ کے پاس لے جا کر خدا تعالیٰ کے نام پر قربان کر دو۔